اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پارہ نمبر 2، آیت نمبر 142۔ پہلے تجوید پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، سیقول ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف لوگ، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانو تھے، علیہا اوپر اس کے،
کل کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط رستے کے، مستقیم سیدھے، صراط مستقیم سیدھے رستے کے، وکذالک اور اسی طرح، جعلناکم بنا لیا ہم نے تم کو، امتاً امت، وسطاً وسط، امتاً وسطاً امت وسط، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، ویکون اور ہو جائے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، قبلۃ قبلہ، التی وہ جو، کنت تو تھا، علیہا اس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ جان لیں، تاکہ اس میں نا جو ہے وہ ہم کی طرف اشارہ ہے، تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ینقلب اور کون، من اس میں من اور من دو اکٹھے ہیں، ممن میں من اور من دو چیزیں ہیں کہ اس میں سے، اس کا میننگ ہے اس میں سے کون، من کا میننگ ہے کون، ممن اس میں سے کون، ینقلب پلٹ جاتا ہے، اس میں سے کون پلٹ جاتا ہے، علی اوپر، عقبی اپنی دونوں ایڑیوں کے، وَإِنْ اور اگرچہ، کانت ہے، لَکَبِیرَۃً البتہ بھاری، البتہ بھاری، الا مگر، علی الذین اوپر ان لوگوں کے جن کو، ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے، ہدایت دی اللہ نے، وما اور نہیں ہے، وما اور نہیں، کان اللہ ہے اللہ تعالی، لیضیع تاکہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بالناس لوگوں پر، لرؤوف البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب پلٹنا یا پھرنا، وجہی کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ فا پس، لا البتہ، نو ہم، اب اس میں کافی سارے میننگ ہیں، پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو،
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو قِبْلَةً ایک قبلہ کی طرف تَرْضَاهَا تم راضی ہو جاؤ گے اس پر، ہاں کی ضمیر قبلے کی طرف ہے، تم راضی ہو جاؤ گے اس پر، فَوَلِّ پس پھیر لو، وَجْهَكَ چہرہ اپنا، شطر طرف، المسجد الحرام مسجد حرام کے، وحیث اور جہاں بھی، ما کنتم ہو تم اور جہاں بھی ہو تم، فولو تو پھیر لو، وجوہکم چہرے اپنے، شطرہ طرف اس کے، وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ لوگ، اوتو جو دیے گئے، الکتاب کتاب، لَیَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، اَنَّہُ کہ بے شک وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں ہے، اللہ بغافل غافل، عما اس سے جو، یعملون وہ کرتے ہیں، وَلَئِن اور البتہ اگر، اتیتا تم آؤ، الذین ان لوگوں کے پاس جو، اگر تم آؤ ان لوگوں کے پاس جو، اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، بکل ساتھ ہر، آیتن نشانی کے، ما نہیں، تبعوا وہ پیروی کریں گے، قبلتک تیرے قبلے کی، وما اور نہیں، انت تو، بتابع پیروی کرنے والا، قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما اور نہیں، بعدہم بعض ان کے، بتابع پیروی کرنے والے، قبلہ کی، بعد بعض کے، وَلَئِن اور البتہ اگر، اتبعت پیروی کی تم نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے، ما جو، جاءک آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، انک بے شک تم، اذن تب، لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوگے، تم ظالموں میں سے ہوگے، الذین وہ لوگ جنہیں، آتیناہم دی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب،
یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو، کما جس طرح، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان میں سے، لیکتمون الحق لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں، لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، وہم حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، الحق حق، من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا پس نہ، تکونن ہرگز تم ہونا، فلا تکونن پس نہ ہرگز تم ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ آیت 142 تفسیر دیکھیے، سیقول السفہاء من الناس ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے، کون کہیں گے؟ کم عقل لوگ ان قریب کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس سے پھیر دیا جس پر وہ تھے، جس پر وہ تھے۔ یہاں تحویل قبلہ کے بارے میں بات ہوگی، جو قبلہ چینج ہوا اس کے بارے میں، کہ کم عقل لوگ کیا کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو اس سے جس پر وہ تھے۔ یہاں مشرکین یہود نصارہ نے اعتراض کیا، مشرکین یہود و نصارہ نے اعتراض کیا کہ یہ الہامی دین ہی نہیں ہے، کبھی یہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی مغرب کی طرف، تو کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، اصل چیز اللہ کا رنگ ہے، اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے، اس کا رستہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ رب کو راضی کیا جائے، جہاں مڑنے کو کہا جائے بغیر حجت کے وہاں مڑ جائیں، اللہ نے جہاں کہا کہ اس طرف رخ کر لو تو رخ کر لیں، اللہ کا حکم مانیں، اس کے اشارے کا انتظار کریں۔ تو ہو کیا رہا تھا کہ مسلمانوں پر اسلام قبول کرنے کے بعد اور خصوصاً جب مدینہ آگے تو ان پر پے در پے آزمائشیں آ رہی تھیں، تو یہ تحویل قبلہ بھی ان آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے۔ اب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بس گئے، اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں رہے۔ جب وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی نا، تو انہوں نے وہاں مسجد اقصیٰ بنائی، مسجد اقصیٰ بنائی۔ بنی اسرائیل نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے عبادت کرنا شروع کر دی، یعنی بیت المقدس جو ہے مسجد اقصیٰ، اس طرف رک کر کے کون عبادت کرتے تھے؟ بنی اسرائیل۔ یہ 1300 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کے 1300 سال بعد ہیکل کے پاس تعمیر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کیا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہوگا، یعنی کہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے عبادت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ بشارت ملی ہوئی تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہی ہوگا، تو آپ اس انتظار میں تھے کہ کب یہ حکم آئے گا اور نعمت تمام ہو جائے گی۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کے خاندان کے ایک شخص کے ہاں وفات پر گئے ہوئے تھے، وہاں آپ بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، بنو سلمہ کی مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، تو وحی آ گئی جس میں آپ کو حکم ہوا، ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے آپ، تو جماعت ہو رہی تھی،
آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور یہی قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا. اب آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور حکم ملتے ہی آپ نے فوراً رخ تبدیل کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ تبدیل کر دیا. تو یہود و نصارہ کیا کہا؟ آپ پر انگلیاں اٹھانے لگے مسلمانوں پر کہ یہ صحیح دین تو ہے ہی نہیں. کبھی ایک رخ کر کے نماز پڑھتی تو کبھی ان کا رخ دوسرا ہوتا ہے. تو کیا فرمایا؟ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ہر وہ شخص، اب اگلی آیت میں کیا ہے؟ اسی طرح بنا لیا ہم نے تم کو امت وسط. اب امت وسط کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے، جو بھی خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے، یکسو ہوتا ہے، تو وہ انڈائریکٹلی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ سب کہتے ہیں ہم تمہیں راہ دکھانے والے ہیں. راہ دکھانے والے، امت وسط کون ہے؟ دوسروں کو راہ دکھانے والی امت. دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے یہ کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے چن لے. اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے. بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی سے اپنا دین کا کام کروائے. کیا فرمایا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو. اب لوگوں پر گواہ کیا مطلب ہے؟ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی رسولوں نے جو پیغام آگے پہنچایا ہے ہم بھی وہ آگے پہنچائیں گے. سورہ الحج میں بھی آتا ہے آیت 78 میں کہ رسول تم پر اور تم رسول پر گواہ ہو. اب اس کی مزید ایکسپلینیشن تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ یہ گواہی سے کیا مراد ہے. حدیث میں اس کی ایکسپلینیشن ملتی ہے. ایک روایت ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے پیغام کو آگے پہنچایا؟ تمام رسولوں سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے میرا پیغام آگے پہنچایا؟ تو وہ ہاں میں جواب دیں گے. پھر پوچھا جائے گا کہ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے اس چیز کا؟ تو کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی جو ہیں، ان کی امت کے لوگ، وہ ہمارے گواہ ہیں. اب دیکھیں اللہ کی قدرت. رسول امت محمدیہ کے بارے میں کہیں گے، ہمارے بارے میں کہیں گے کہ یہ لوگ ہیں ہمارے گواہ کہ ہم نے پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے. اب مزید یہ کہ ہم گواہ کیسے بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ قرآن کے علم کی بنا پر. قرآن میں رسولوں کا ذکر آیا ہے نا، کتنے رسولوں کے نام پڑے ہیں. پھر ان پہ جو صحیفے آئے ہیں، جو کتابیں آئی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تو ہم گواہ ہو گئے نا. قرآن برحق کتاب ہے، اس میں جو چیز ہے وہ سچ ہے، سچی کتاب ہے. ہم نے پڑھ لیا تو ہم قیامت کے دن انشاءاللہ گواہی دیں گے کہ یہ رسول سچے ہیں اور انہوں نے پیغام پہنچایا ہے. اب ایک اور حدیث میں، ایک اور روایت میں ابو سعید سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت والے دن لایا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام کو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا؟ تو کہیں گے ہاں میں نے آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا. جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو ان کی قوم انکار کر دے گی. ان کی قوم تھی ہی منکر تھی نا، نافرمان تھی، تبھی وہ سارے غرق ہو گئے. طوفان نوح کا ذکر آئے گا ابھی آگے. ان کی قوم انکار کرے گی، کہے گی نہیں. تو پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے لیے کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت وہ ہمارے گواہ ہیں. پھر ان امتیوں سے یعنی ہم سے سوال ہوگا تو ہم گواہی دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں کتنی اعزاز کی بات ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ تم امت وسط ہو، تم گواہ ہوگے لوگوں پر اور رسول بھی گواہ ہوں گے تم پر. گواہی دنیا و آخرت میں ہے. دنیا و آخرت میں، صرف آخرت میں نہیں ہوگی، دنیا و آخرت میں ہے. دنیا میں یہ کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں اور قیامت والے دن مسلم امت دوسرے انبیاء کی بھی تصدیق کرے گی، دوسری امتوں کی بھی، اور ان کی تعلیمات کی بھی تصدیق کرے گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تصدیق کریں گے. اب امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کس لیے اللہ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے؟ امت وسط
کہنا سننا پڑھنا آسان ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے کہ ہم نے ایسا بننا ہے، ایسا اچھا نمونہ بننا ہے کہ جو دوسروں کے لیے قابل عمل ہو، بہترین نمونہ بننا ہے، ہم نے قرآن کی ایک اچھی تصویر بننا ہے۔ آپ فرمایا کہ لوگوں کے کہنے میں آ کر آپ اس چیز میں قبلہ کی تبدیلی پر پریشان نہ ہوں، ہم نے تو تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، نبی تمہاری گواہی دیں گے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری جگہ اور اچھے لوگ لے آئے گا جو اس قابل ہوں گے کہ اللہ ان پر مان کر سکے، مان سے انہیں امت وسط یعنی لوگوں کی امام امت کہہ سکے۔ مزید فرمایا وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو تمہارے لیے اس پر جس پر وہ تھے۔ کیوں چینجنگ ہوئی؟ تاکہ ہم جان لیں کہ کون پلٹ جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، ممن ينقلب علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر کون پلٹ جائے گا۔ اب یہود نے مسلمانوں کو اس بنا پر منحرف کرنا شروع کر دیا تھا، ان کے دل میں شکوک پیدا کرنا شروع کر دیے تھے دین کے بارے میں، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہارا یہ قبلہ نہیں، بلکہ وہی تھا جس کی پیشن گوئی ہوئی ہوئی تھی۔ اب یہ تو آزمائش تھی نا، شروع سے مسلمانوں کے لیے یہی تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان کی آزمائش تھی کہ انہیں کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اس طرف رخ کر لیں۔ اب پہلے وہاں کہا گیا اور پھر چینجنگ کی گئی، جب چینجنگ کی گئی تو یہود نے سوال اٹھایا، نصارہ نے سوال اٹھایا، دیکھو ذرا تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارا نبی سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، کہاں کا سچا ہے؟ کبھی کہتا ہے ادھر رخ کرو، کبھی کہتا ہے ادھر رخ کرو، تم لوگوں میں تو ایک چیز ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ تم اپنا دل چھوٹا نہیں کرو، یہ آزمائش ہے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، فوراً اطاعت کرتا ہے۔ اس میں اتباع کا ورڈ آیا ہے، اتباع ہوتا ہے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، فوراً سے اتباع کرنا یعنی آپ کے عمل پر عمل کرنا۔ اب اسی لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دیکھیں، صرف قرآن ہی کافی ہے، دلیل نہیں۔ قرآن میں قبلے کے بارے میں حکم آیا ہے، اب اگر ہم کہیں کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، اس کے لیے ہمیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں کچھ منکر حدیث ہیں، کچھ لوگ، ایک پارٹی ایسی بھی ہے جو حدیث کو نہیں مانتے، کہتے ہیں صرف قرآن ہی سب کچھ ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں حدیث کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ اب اس میں صرف ذکر آیا ہے، ڈیٹیل اس کی حدیث میں آئی ہے، سنت رسول جو ہے وہ بھی اتباع کے لیے ضروری ہے۔ اب اسلم ہے نا، اسلم کا اصلی معنی کیا ہے؟ بغیر حیل و حجت کے، بغیر حیل و حجت کے مان لینا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ بہت بھاری ہے ان کے لیے، مگر جو اللہ کے دین پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے یہ چیز ذرا بھی بھاری، ذرا بھی مشکل نہیں ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے رخ پھیرنا۔ اب پھر کیا ہوا کہ جب یہ چیز بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہمارا یہی ہے قبلہ، تو شکوک اور کیا یہود نے پیدا کیے کہ اب تو اس کا مطلب ہے جو تم نے جتنی بھی نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں وہ ساری ضائع ہو گئی، وہ تمہاری ساری ضائع۔ مسلمان پریشان ہو گئے، تو کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں نماز کے لیے ایمان کا ورڈ آیا ہے، نماز کے لیے ایمان کا ورڈ آیا ہے، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، جتنی تم نے نمازیں پڑھی ہیں اس سے رک کر کے وہ سب تمہاری قبول ہو چکی ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وہ جانتا تھا نا کہ اس کا حبیب، اس کی دلی چاہ کیا ہے، شروع سے ان کی چاہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کاش کہ جلد حکم آ جائے کہ ہمارا رخ، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہو، شروع سے آپ کی یہ چاہت تھی، تو اللہ اور مسلمانوں کی بھی یہ چاہت تھی
تو اللہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا رحیم ہے۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا وجوہات تھیں، تحویل قبلہ کی وجوہات کیا کیا تھیں؟ تو مین جو 3 وجوہات ہیں وہ کیا ہیں کہ امت مسلمہ کو یہود سے الگ کرنے کے لیے، امت مسلمہ کو یہود سے الگ کرنے کے لیے، کیونکہ اس طرف رخ کر کے یہود نماز پڑھتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، تو انہیں مسلمانوں کو ان سے الگ کرنے کے لیے کہ ہم یہود کے تابع نہیں ہیں بلکہ امام امت ہیں، اللہ نے امام امت کے لیے ایک قبلہ بنا دیا۔ پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ دیکھنا تھا کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، وہ لوگ بھی چھنٹی ہو جائیں، علیحدہ ہو جائیں، کہ جو فوراً سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ چینج کیا، فوراً سے انہوں نے نماز کے دوران رخ چینج کر لیا، اور آپ کے ایک حکم پر کون اتباع کرتا ہے بغیر کسی حیل و حجت کے، تو حقیقی مسلمان کی پہچان کرنا مقصود تھی، جس کی وجہ سے تحویل قبلہ ہوا۔ پھر اس کے علاوہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اب اس کا حکم قرآن میں موجود نہیں ہے۔ کس سے پتہ چلتا ہے؟ سنت رسول سے، احادیث سے۔ اس سے احادیث کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اس سے احادیث کی حقیقت، اس کی اہمیت، اس کی حقانیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ مزید فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں تیرے دل میں شدید بے چینی ہے، آرزو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب قلب کا مطلب ہے نا الٹ پلٹ ہونا، یعنی ہم آپ کی بے چینی، آپ کا انتظار دیکھ رہے ہیں، بار بار آپ کی آنکھیں، آپ کی نگاہیں وجہی کا فی السماء، کہ آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، یا اللہ کب حکم آئے گا، دل میں تڑپ تھی کہ جلد از جلد قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ ہم بار بار آپ کی نگاہیں، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی نیت اور دل میں کوئی بھی بات ہوتی ہے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، فوری پہنچتی ہے، تو اللہ پاک اس کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ جب اس میں اس بارے میں ایک روایت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ نبی ویسے ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ کون کہتے تھے؟ یہود، کہ ان کے نبی ویسے تو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور دیکھو اتباع ہمارے قبلے کی ہی کر رہے ہیں۔ اب وہ بار بار جیسے تانے دینا، یہود تانے دیتے تھے بار بار نصارہ، تو پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کاش بیت اللہ قبلہ بن جائے، اور دعا بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو کیا فرمایا؟ فولی وجہ کا، پس پھیر لو اپنا چہرہ، پس پھیر لو اپنا چہرہ کس طرف؟ مسجد حرام کی طرف۔ کیا فرمایا کہ پہلے حکم کیا آیا تھا کہ ہم ان قریب پھیر دیں گے تجھے قبلے کی طرف، ان قریب پھیریں گے، اور پھر حکم آ گیا کہ پس پھیر لو اپنا چہرہ، موڑ لو اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف۔ اب شطر بولتے ہیں کسی چیز کا آدھا حصہ، سمت جس میں دوری بھی ہو اور بعد بھی، دونوں معنی مراد ہیں کہ جب کعبے کے آمنے سامنے ہوں۔ اب یہ یہاں سے تھوڑا سا سمجھیں شطرہ سے مراد کیا ہے، کہ کعبے کے آمنے سامنے ہوں تو بھی اس کی طرف منہ پھیر لو، اور اگر دور ہو تو بھی اس کی طرف منہ کرو۔ شطر، رخ، سمت، آدھا حصہ، جہاں کہیں ہو اس کی طرف منہ موڑ لو۔ وجہ کا کیا مطلب؟ آمنے سامنے، جانب، قریبی سمت۔ قبلہ وہ چیز جس کے سامنے سب اکٹھے ہو جائیں، قبلہ وہ چیز جو سامنے رکھی جائے، سب اکٹھے ہو جائیں۔ اگر آیت میں مسجد کی جگہ قبلہ کا ورڈ آتا، اب یہاں بھی آیا ہے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا ذکر آیا ہے، اگر یہاں پہ صرف قبلے کا ورڈ آتا تو کیا تھا کہ ہم کبھی بھی سمجھ نہ پاتے کہ کس طرف مراد ہے، کون سا قبلہ مراد ہے۔ اب مسجد حرام وہ 4 دیواری ہے جو کعبے کے گرد ہے، وہ 4 دیواری جو کعبے کے گرد ہے اسے حرم بھی کہتے ہیں، اسے اس لیے مسجد الحرام بولتے ہیں۔ حرم ہے جو کعبے کے گرد 4 دیواری ہے، وہ حرم ہے، مسجد الحرام کی باؤنڈری ہے، اس لیے اس کی طرف رخ کریں تو رخ وہی ہوگا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد قبلہ نہیں ہے، اصل مقصد ہے نظم و ضبط، یکسوئی۔ مسلمانوں کو یکسو کرنا مراد تھا، مقصد کیا تھا کہ ان میں نظم و ضبط آ جائے، یکسو ہو جائیں، تمام مومنین کا رخ ایک ہو جائے۔
اب اگر کعبے کے چھت پہ نماز پڑھیں تو کس طرف پڑھیں؟ کعبے کے چھت پہ اگر نماز جو پڑھیں تو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھیں، جہاں کہیں ہو تم اپنا رخ اس کی طرف پھیر لو، دنیا میں کہیں بھی ہو۔ اچھا، یہ ناسخ آیت ہے۔ ناسخ آیت کیا بتایا تھا؟ ایک آیت بعض اوقات موجود رہتی ہے، اس کا حکم چینج ہو جاتا ہے۔ اب پہلے ایک آیت آئی تھی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں چاہے جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھو۔ آیت پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، تم جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ آیت اس کی ناسخ ہے۔ یہ آیت ناسخ ہے۔ کون سی آیت؟ جہاں کہیں ہو تم اپنا رخ اس کی طرف کس طرف؟ مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ یہ ناسخ آیت ہے اس کی، جہاں کہا گیا تھا کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، تم جہاں رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب اصول کیا ملتا ہے کہ فرض نماز کے لیے قبلے کا یقین ضروری ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ان کو معلوم ہے کہ وہ حق ہے۔ اب کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے۔ کون لوگ کتاب دیے گئے؟ یہود جو تھے، وہ اہل کتاب تھے نا، ان کے بارے میں اشارہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے۔ انہیں معلوم تھا، یہود و نصارہ کو ان کی بک میں موجود تھا، مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اب انہیں معلوم تھا، لیکن دیکھیں جب آزمائش کی نا اللہ نے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو کہا، تھوڑے عرصے کے لیے مسلمانوں کی آزمائش کی، لوگوں کے تانے بھی ملے، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، مسلمان مشکل میں آ گئے، لیکن آخر وہی ہوا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور ان کی طرف بشارت کی گئی تھی کہ بیت اللہ آپ کا قبلہ ہوگا۔ لیکن وہ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر تم آؤ ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے، یعنی اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہر نشانی لے کے، پھر بھی وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ نشانی معجزات لے کے آ جاؤ، یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور نہ ہی تمہارے قبلے کی پیروی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں حسد و بغض ہے، اس میں اللہ کی تجلیات کا عکس نظر نہیں آتا، اور نہ ہی انہیں نظر آئے گا۔ جو تنقیدی نگاہ رکھتے ہیں حق کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، ان کے دل اندھے ہیں۔ جن کے دل ہی اندھے ہوں وہ حق کو کیا خاک دیکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آپ انہیں کوئی نشانی بھی دکھا دیں، ان کے دل سیاہ ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے حق کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ماننا۔ اگر کہ تم ہرگز ان کے قبلے کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ پھر فرمایا، پکا کیا، جیسے کہتے ہیں نا کہ پھر کہا گیا کہ تم بھی وہ ہرگز نہیں مانیں گے، تم ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، اس قبلے کی پیروی کرنا جس کا حکم آ چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کا تو یہ حال ہے کہ ان میں سے ایک گروہ دوسرے کی پیروی نہیں کرتا، یعنی آپس میں ہی ان کے اتفاق نہیں ہے۔ ایک مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتا ہے اور دوسرا مغرب کی طرف، یعنی ان کے تو آپس کے ساتھیوں کی ہی نہیں بنتی، تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی کیسے کریں گے؟ جب مسلمان ایک قبلے پر متحد ہوتے ہیں تو ان کو مزید حسد ہوتی ہے کہ سارے، اب وہ ان میں آپس میں ایکا نہیں ہے نا، یہود و نصارہ میں اور ان کے بھی آپس میں جو گروپس بن چکے ہیں ان میں ایکا نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ تو جب مسلمان یکسو ہو کے ایک رخ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دل جلتے اور کڑتے ہیں۔ جب سب ایک ہی طرف جھکتے ہیں، ایک ہی طرف اٹھتے ہیں، ایک ہی طرف سجدہ کرتے ہیں، تو ان کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے مسلمانوں پہ، اور دل میں ان کے بغض اور بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ بار بار شکوک ڈالتے ہیں، مسلمانوں میں شکوک ڈالتے ہیں۔ پھر آپ کو سختی سے منع کیا گیا کہ البتہ اگر آپ نے ان کی بات مانی، کیوں؟ آپ کا دل بہت نرم تھا نا، بہت دکھتا تھا کہ کاش کہ سارے مسلمان ہو جائیں، سارے قبلے پہ ہو جائیں، اور آپ نے بہت کوششیں بھی کیں، تو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ہرگز آپ کی نہیں مانیں گے۔ تو اگر آپ نے اپنی منوانے کے لیے کچھ ان کی بات ماننی شروع کی، اس کے بعد کہ حقیقی علم آ گیا،
تو بے شک تم بڑے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. انک اذن لمن الظالمین، البتہ آپ بہت بڑے ظالموں میں سے ہو جائیں گے. حق اور باطل کا سمجھوتا کبھی نہیں ہو سکتا. اس میں سے ہمیں اصول کیا ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کے حکم کو بندوں کی باتوں کے مقابلے میں اہمیت دے. چاہے لوگ آپ کو کتنے بھی تانے دیں، چاہے لوگ آپ کو کتنا بھی ہٹانے کی کوشش کریں، دین کی بات سے آپ اٹل رہیں. کیوں؟ وہ اللہ کی بات ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب دین کے راستے پہ چلیں گے آزمائشیں آئیں گی. اور مسلمانوں پہ پے در پہ یہ تحویل قبلہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی مسلمانوں پر. تو ہم بھی امت وسط ہونے کی ناطے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہم پہ بہت سی آزمائشیں آئیں گی، لیکن کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نمبر 1 پہ رکھنا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، نیکسٹ آیت میں آتا ہے آیت 146، وہ لوگ جنہیں دی ہم نے کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو. کس کو؟ جو حکم آیا ہے تحویل قبلہ کا کہ مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ مسجد الحرام بیت اللہ ہوگا، یہ اس کو جانتے ہیں. یہود و نصارہ اس حکم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو تو بندہ زیادہ پہچانتا ہوتا ہے نا. تو یہاں کہا رہا ہے ان سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں اس حکم کو. کیوں؟ ان کی کتاب میں یہ حکم آ چکا ہے، ان کی کتاب میں بشارت موجود ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. لیکن کیا ہے؟ ضد اور تعصب کی بنا پر وہ انکار کر رہے تھے. یہاں اشارہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کی طرف، یہاں اشارہ عبداللہ بن سلام کی طرف ہے جو پہلے یہودی تھے، اور جب وہ مسلمان ہوئے تو کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں یقینی طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے. کیوں؟ کہ نہیں معلوم کہ عورتوں نے کیا سچ کہا. عورت کو پتہ ہوتا ہے نا بچہ کس کا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ عورتوں نے کیا سچ کہا، عورت کیا سچ کہہ رہی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے بڑھ کر سچا اور برحق سمجھتا ہوں. اب دیکھیں اس آیت کی یہاں پہ تفسیر آ رہی ہے اس روایت میں کہ جو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ اس کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بھی اتنا نہیں پہچانتے. تو پھر یہ روایت ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن سلام کی کہ جو پہلے یہودی تھے، مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سچا اور برحق سمجھتا ہوں جتنا کہ مجھے اپنے بیٹے پہ بھی یقین نہیں کہ یہ میرا ہے کہ نہیں. کچھ کے علاوہ اکثریت نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا. وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ایک گروہ ہے ان میں سے جو چھپاتا ہے. کیا چھپاتا ہے؟ حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں. کون جانتے تھے؟ یہودی علماء تھے نا. جتنی بھی نشانیاں تھیں، گواہیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قبلہ کے بارے میں، وہ تمام انہوں نے چھپا لی تھیں. تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان میں سے اکثریت جانتے بوجھتے انکار کرتی ہے. الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، بس ہرگز تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی شک، اب کس چیز میں شک؟ ایک تو قبلہ کے بارے میں شک، دوسرا اس بارے میں شک کہ پہلے جو ہم نے نمازیں پڑھی شاید وہ ہماری ضائع ہو گئیں. یعنی کہ جو یہود شکوک ڈال رہے تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ حق واضح ہو گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے. اب ہرگز آپ نے شک میں نہیں پڑنا، حق بات کی پیروی کرنی ہے، نصارہ کی، یہود کی پیروی نہیں کرنی ہے. تو اللہ پاک ہمیں اب اس ہدایت پر قائم رکھے، اور اس نے جو ہمیں امت وسط بنایا ہے تو امت وسط یعنی امام بننے کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.